زارون، آج آخری پیپر تھا اور میں اتنا تھک چکا تھا کہ گھر آتے ہی سو گیا۔ یہ پیپرز بھی بندے کو بس ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ خیر، ماسٹرز کا ایک سال تو ختم ہوا اور اگلا سال میرے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ فائنل سیمسٹر ہوگا۔ ایک لمبا سلسلہ ہے اسٹڈیز کا۔ پچھلے ایک ماہ سے پیپرز میں اتنا مصروف تھا کہ ڈائری لکھ نہیں پایا، اور آج سو کر اٹھتے ہی ڈائری کو ہاتھ میں لیا ہے تو عجیب سی تسلی ہوئی ہے۔ اب 2-4 دن تک تو عیاشی کروں گا۔ ظاہر ہے اتنی محنت کے بعد تو میرا حق ہے۔ پھر وہی کتابیں ہوں گی اور ہم۔ اب میری ڈیئر ڈائری، گڈ بائے۔ باتیں بہت ہیں لیکن پھر کروں گا کیونکہ ابھی مجھے ڈنر کرنے کے لیے نیچے جانا ہے۔ پھر ڈنر کے بعد اچھی سی کافی اور شاندار سا فلم شو۔ آج کافی مصروف رہوں گا۔ کشف: یہ پتہ نہیں زارون جنید اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب چاہیں دوسروں کے جذبات کا خیال کیے بغیر ان کی عزت نفس مجروح کرتے رہیں؟ مجھے ایسے لوگوں سے نفرت ہے جو صرف اپنا روپیہ پیسہ دکھانے اور دوسروں کو ان کی اوقات جتانے کے لیے انہیں تحفے دیتے ہیں تاکہ وہ آپ سے متاثر ہو جائیں، آپ کے آگے پیچھے پھریں اور آپ وقتاً فوقتاً ترس کھا کر اپنی عنایت ان پر تحفوں کی صورت میں نازل کریں۔ مجھے ترس اور بھیک دونوں سے ہی نفرت ہے۔ اگر یہی سب مجھے کرنا ہوتا تو اپنی تعلیمی اخراجات کے لیے محنت کرنا گوارا نہ کرتی بلکہ اپنے رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتی، لیکن جب اس وقت میں نے بھیک قبول نہیں کی تو اب کیسے کر لوں؟ آج کالج میں سر قدیر کی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد ان کا لیکچر ٹھیک کرنے کے لیے لان میں چلی گئی تھی۔ میں نے لیکچر کو ابھی پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ زارون وہاں آ گیا۔ ان کی آمد میرے لیے خلاف توقع تھی کیونکہ وہ کبھی اس طرح اکیلے میرے پاس نہیں آیا تھا۔ ایکسکیوز می کشف، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے آتے ہی پوچھا تھا۔ نہیں، آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ میں نے فائل بند کر کے اس سے پوچھا۔ نہیں، ایسا کچھ خاص تو نہیں، بس میں آپ کو یہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے 2 مختلف سائز کے پیکٹ میری طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پیکٹ پکڑے بغیر ہی اس سے پوچھا۔ آپ خود کھول کر دیکھ لیں۔ آپ اگر خود بتا دیں کہ ان میں کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں انہیں نہیں کھولوں گی۔ اسے شاید میری طرف سے ایسے کورے جواب کی توقع نہیں تھی، اسی لیے کچھ دیر تک وہ خاموش ہی رہا۔ پھر اس نے کہا، میں چند دنوں کے لیے ہانگ کانگ گیا تھا، واپسی پر اپنے فرینڈز کے لیے کچھ تحفے لایا ہوں۔ اس پیکٹ میں آپ کے لیے چند کتابیں اور پین ہیں اور اس میں کچھ چاکلیٹس۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے فرینڈز کے لیے تحفے لاتے ہیں، لیکن نہ تو میں آپ کی دوست ہوں اور نہ ہی میں تحفے لیتی ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر دوبارہ اپنی فائل کھول لی۔ آپ مجھے دوست کیوں نہیں سمجھتی؟ اس نے ایک دم پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں آپ کو تو کیا، یہاں کسی کو بھی اپنا دوست نہیں سمجھتی کیونکہ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، دوستیاں کرنے نہیں۔ مجھے امید تھی کہ اتنے روکھے جواب پر وہ چلا ہی جائے گا، مگر وہ پھر بھی وہیں رہا۔ کشف، میں اس کے بدلے میں آپ سے کوئی گفٹ نہیں مانگوں گا۔ جب میں آپ کا گفٹ لے ہی نہیں رہی تو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے اب اس پر غصہ آنے لگا۔ آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں، مجھے افسوس ہے اگر میں ایسا کر رہی ہوں تو، مگر میں نہیں سمجھتی کہ کسی سے تحفہ نہ لینا اس کی توہین ہو سکتی ہے۔ اور پھر آپ آخر کیا سوچ کر میرے پاس یہ تحفہ لے کر آئے ہیں؟ اوکے، آپ یہ چاکلیٹس تو لے لیں، یہ تو میں نے پوری کلاس کو دیے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایسے چاکلیٹس افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آپ انہیں لینے پر اصرار کر کے مجھے میری حیثیت جتائیں؟ آپ نے میری بات کا غلط مطلب لیا ہے۔ وہ میری بات پر کچھ پریشان نظر آیا تھا۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ کی بات کا مطلب غلط سمجھی ہوں، لیکن اس وقت آپ اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کریں۔ میں نے یہ کہہ کر سامنے رکھے پیپرز کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چند لمحوں کے بعد اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ مجھے یہ تحفہ دے کر کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ کیا وہ یہ جتانا چاہتا تھا کہ وہ کیا خرید سکتا ہے اور میں کیا خرید نہیں سکتی ہوں؟ مگر میں تو یہ سب پہلے ہی جانتی ہوں، پھر مجھے جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے انہیں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ میرے جیسے کتنے لوگوں کو خواہشات کی صلیبوں تلے دفن کرنے کا باعث بنتے ہیں، ہم جو سمجھوتوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔
فرینڈس، اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری سٹوریز کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. تھینک یو فار واچنگ.